سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے زمانے کی بات ہے، جب غوث پاک بچپن کے زمانے میں بچپن کی عمر میں تھے۔ اس وقت کی بات ہے کہ ایک عورت جس کا شوہر انتقال کر گیا تھا، اس عورت کے پیٹ میں بچہ تھا اور اس وقت اس کا شوہر انتقال کر گیا تھا۔ جب وہ بچہ پیدا ہوا، کچھ سال کا وہ بچہ ہوا، جب ماں کی گود میں وہ بچہ کھیلنے لگا تو وہ بچہ اچانک سے بیمار پڑ جاتا ہے، اور بیمار اتنا پڑ جاتا ہے کہ بڑا تیز بخار، بڑی بیماری میں وہ بچہ مبتلا ہو جاتا ہے، بڑا کمزور ہونے لگتا ہے۔ اس کی ماں بڑی پریشان ہونے لگی کہ یہ کیا ہو گیا، اچانک سے میرے بیٹے کی طبیعت کیسے خراب ہو گئی۔ اب ماں ہے، اپنے بیٹے سے کتنی محبت کرتی ہے وہ تو ہر کوئی جانتا ہے، اور وہ بھی اکلوتی اولاد ہو، اکلوتا بیٹا ہو اور اس کا باپ نہ ہو، صرف ماں ہو، تو پھر ماں سارا کچھ سہارا اپنے بیٹے کو سمجھتی ہے، اور اس سے کتنی محبت کرتی ہے اس کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ تو ماں اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتی تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ میں کون سے ڈاکٹر کے پاس، کون سے حکیم کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر کے جاؤں کہ جس سے اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے، جس سے اس کی بیماری ختم ہو جائے۔ کسی نے بتایا کہ سنو، پاس میں ایک اللہ والے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، پاس میں ایک اللہ والے رہتے ہیں، تم ان کی خانقاہ میں جاؤ، تم ان کی بارگاہ میں جاؤ۔ اگر تم ان کی بارگاہ میں جاؤ گے تو پھر ضرور وہاں سے کوئی نہ کوئی راستہ نکل آئے گا۔ وہ عورت اپنے بیٹے کو گود میں لیے، چھوٹا سا بیٹا تھا، گود میں لیے روتے ہوئے جا رہی تھی، روتے ہوئے وہ اللہ والے کی بارگاہ میں جا رہی تھی۔ اچانک سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تو بیٹے کی آنکھیں بند ہو گئی۔ اللہ اکبر، بیٹے کی آنکھیں بند ہو گئی۔ بیٹے کو ہلایا، بیٹے کو آواز دے کر کے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن بیٹا نہیں اٹھا۔ اس کے جسم نے حرکت کرنا بند کر دیا تھا، اس کی آنکھوں نے دیکھنا بند کر دیا تھا، اس کے ہونٹوں نے حرکت کرنا بند کر دیا تھا، اس کی سانسیں بند ہو گئی تھی۔ وہ بچے کا انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر، وہ چھوٹا سا بچہ جو ابھی ماں کی گود میں ہے، وہ بھی اکلوتی اولاد ہے۔ ماں تڑپ گئی، زاروں قطار رونے لگی کہ ہائے، اب میرے بیٹے کو کیا ہو گیا؟ ابھی تو میرا بیٹا حرکت کر رہا تھا، ابھی تو میرا بیٹا ہاتھ پاؤں ہلا رہا تھا، ابھی تو وہ بھی نہیں ہلا رہا ہے، خاموش ہو گیا، سانسیں بند ہو گئی، ہاتھ پاؤں کی حرکتیں بند ہو گئی، جسم خاموش ہو گیا۔ وہ ماں تڑپ گئی، دوڑی دوڑی وہ اللہ کے بارگاہ، اللہ والے کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ جا کر کے اللہ والے کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، کہا حضور، زاروں قطار رو رہی تھی، کہا حضور بڑی منتیں لے کر کے آپ کی بارگاہ میں آئی ہوں۔ کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ عورت عرض کرتی ہے، حضور یہ میرا چھوٹا سا بچہ ہے جو ابھی میری گود میں ہے، اور اس کے والد، اس کا باپ جب یہ میری پیٹ میں تھا تب انتقال کر گیا تھا۔ حضور میرے اس بچے کو بڑا تیز بخار تھا، بہت زیادہ بیمار میرا بیٹا ہو گیا تھا، لیکن حضور میں اس کا علاج کروانے کے لیے آپ کے پاس لے کر کے آ رہی تھی جب وہ زندہ تھا۔ مجھے کسی نے آپ کا پتہ بتایا تو میں آپ کی بارگاہ میں آ رہی تھی کہ کہیں میرے بیٹے کی بیماری آپ ختم کر دیں، آپ سے کوئی فیض مل جائے، آپ سے میرے بیٹے کو کوئی فائدہ ہو جائے حضور۔ لیکن راستے میں میرے بیٹے نے دم توڑ دیا، راستے میں میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا، میرے بیٹے کی سانسیں بند ہو گئی۔ حضور آپ کچھ کریں۔ بڑی منتیں لے کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی ہوں، میرا اکلوتا بیٹا، اس کے علاوہ میرا کوئی سہارا نہیں ہے، حضور آپ کچھ کرم فرما دیں، میرے بیٹے کے لیے کچھ کرم فرما دیں۔ وہ ماں رونے لگی، زاروں قطار رونے لگی۔ وہ اللہ والے کہتے ہیں کہ مائی، وہ تھوڑی دیر خاموش رہے، اور پھر اس کے بعد وہ کہنے لگے کہ مائی تمہارے بیٹے کی جتنی عمر تھی، جتنی زندگی تھی، جتنی سانسیں تھی،
وہ مکمل ہو چکی ہیں. اللہ نے جتنے دن کی زندگی اس بچے کی لکھی تھی وہ زندگی اس کی مکمل ہو چکی ہے. اب یہ تمہارا بچہ زندہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی زندگی ختم ہو گئی ہے. اور قرآن بھی فرماتا ہے جس کی زندگی اگر جتنے دن کی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہو اگر اس کی زندگی مکمل ہو جائے تو پھر اس کا انتقال ہونا طے ہے, اس کو موت آنی طے ہے, اس کا کچھ نہیں ہو سکتا, پھر وہ زندہ نہیں ہو سکتا. وہ عورت گڑ گڑانے لگی, کہا حضور یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں, میرا اکلوتا تو بیٹا, اکلوتا تو سہارا ہے, میرا شوہر بھی نہیں ہے, یہی میرا سب کچھ ہے, حضور آپ ایسا نہ کریں, کچھ کرم فرما دیں, میرے بیٹے کو زندہ کر دیں. زارو قطار رونے لگی. کہا مائی کچھ نہیں ہو سکتا, تم اپنے بیٹے کو لے کر کے جاؤ اور اس کو قبرستان میں لے جا کر کے دفنا دو, کفن و دفن کا انتظام کر دو, اب یہ زندہ نہیں ہو سکتا. سوچ سکتے ہیں چھوٹا سا بیٹا اگر انتقال کر جائے, وہ بھی اکلوتا بیٹا, اور جس کا شوہر نہ ہو, وہ عورت وہ ماں کتنی تکلیف میں رہی ہوگی. زارو قطار رونے لگی اور رو کر کے جو ہے واپس آنے لگی, رو رو کر واپس اپنے گھر آنے لگی. تو آنے کے بعد دیکھا کہ راستے میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے, 4-5 سال کا بچہ ہے, جو روتی ہوئی عورت کو روک کر کے کہتا ہے کہ مائی کیا ہوا, تم کیوں رو رہی ہو, کیوں پریشان لگ رہی ہو, کیا ہوا, مجھے معاملہ بتائے. وہ عورت کہتی ہے بیٹا تم چھوٹے سے بچے ہو, تمہیں کیا بتاؤں. عورت نے دیکھا کہ بڑا خوبصورت حسین و جمیل بچہ ہے. وہ عورت کہتی ہے بیٹا کچھ نہیں ہے, تم جاؤ, تم چھوٹے سے بچے ہو, تمہیں کیا بتاؤں. وہ بچہ کہتا ہے, وہ بچہ کوئی اور نہیں, وہ غوث اعظم تھے, وہ غوث پاک تھے. کہتے مائی مجھے پورا واقعہ تو بتاؤ, بات کیا ہوئی. وہ عورت کہتی ہے کہ بیٹا میرا ایک چھوٹا سا بچہ جو میری گود میں ہے, جب یہ بیمار ہوا تھا, اس کا باپ جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو اس کا باپ تبھی انتقال کر گیا تھا. جب یہ بیمار ہوا, جب اسے پیدا ہوا, کچھ سال کا ہوا, بیمار ہوا, تو میں اللہ والے کی بارگاہ میں گئی, کسی نے ایڈریس دیا, کسی نے پتہ بتایا تھا کہ میرا بیٹا زندہ ہو جائے, لیکن وہاں سے کوئی فیض نہیں ملا, میرا بیٹا زندہ نہیں ہوا. تو غوث پاک فرماتے ہیں کہ سنو, تمہارا بیٹا زندہ ہے, تمہارا بیٹا زندہ ہے, تم اس کے اوپر سے اپنا آنچل ہٹا کر کے دیکھو, وہ مرا نہیں, وہ زندہ ہے. وہ مائی کہنے لگی بیٹا کیوں مذاق کر رہے ہو, میرا بیٹا کب سے خاموش ہو گیا ہے, میرے بیٹے کی جسم سے کب سے روح نکل گئی ہے. غوث پاک 4-5 سال کے بچے تھے. غوث پاک فرماتے نہیں مائی وہ زندہ ہے, اس کے اوپر سے آنچل ہٹا کر کے دیکھو. وہ ماں تڑپ گئی, آنچل ہٹا کر کے دیکھا تو اس کا بچہ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا, اس کے بچے کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور ہاتھ پاؤں حرکت کر رہے تھے. سبحان اللہ, ہاتھ پاؤں حرکت کر رہے تھے. غوث پاک نے قم باذن اللہ کہا تو وہ بچہ زندہ ہو گیا, وہ مردہ بچہ زندہ ہو گیا, مرا ہوا بچہ زندہ ہو گیا. ماں کی خوشی کی انتہا نہ رہی, تڑپ گئی, خوشی سے مچلنے لگی کہ میرا مرا ہوا بچہ زندہ ہو گیا. اب غوث پاک نے یہ کرامت تو کر دیا, بچے کو تو زندہ کر دیا. اب کسی نے جا کر کے, وہ اللہ والے جو بزرگ تھے جن کے پاس سے وہ عورت مایوس لوٹی تھی, ان کے پاس جا کر کے کہہ دیا کہ حضور آپ کے نواسے غوث اعظم نے ایک بچے کو زندہ کر دیا, ایک بچے کو, جو آپ کی بارگاہ میں جو عورت مایوس لوٹی تھی, جو مرا ہوا اس کے پاس بچہ تھا, اس بچے کو زندہ کر دیا. وہ اللہ کے جو ولی تھے, جو بزرگ تھے, وہ جلال میں آ گئے. وہ کوئی اور نہیں, وہ غوث اعظم کے نانا تھے, وہ غوث اعظم کے نانا تھے. وہ کہنے لگا کہ حضور آپ کے نواسے نے وہ مرے ہوئے بچے کو زندہ کر دیا. غوث اعظم ہاتھ میں, غوث اعظم ادھر الگ کھیل رہے ہیں, ادھر غوث اعظم کے نانا ہاتھ میں چھڑی لیے ہوئے غوث پاک کے پیچھے. کہا ٹھہر میں تجھے بتاتا ہوں, ابھی تیری خبر لیتا ہوں. چھڑی لے کر کے غوث پاک کے پیچھے دوڑنے لگے. غوث پاک قبرستان کی طرف بھاگے, قبرستان کے اندر سے بھاگے, اور یہ کہنے لگے, جب قبرستان کے اندر پہنچے تو یہ کہنے لگے کہ اے مردو بھاگو, میرے نانا چھڑی لے کر کے آ رہے ہیں. غوث اعظم نے یہ فرمانا تھا کہ سارے مردے قبر سے نکل کر کے غوث پاک کے پیچھے بھاگنے لگے. سبحان اللہ, سارے مردے نکل کر کے غوث پاک کے پیچھے بھاگنے لگے. غوث اعظم کے نانا جو چھڑی لے کر کے بھاگ رہے تھے وہ ٹھہر گئے. کہا ٹھہر جاؤ, ٹھہر گئے, سارے لوگ ٹھہر گئے. غوث پاک ٹھہر گئے, غوث پاک کے نانا ٹھہر گئے. غوث پاک کے نانا فرماتے کہ ٹھہر جاؤ, ہاتھ میں چھڑی ہے,
غوث پاک کے نانا فرماتے ہیں کہ میرا نواسا ابھی قبرستان سے گزرا ہے تو سارے مردے زندہ ہو گئے، پتہ نہیں آگے اور کیا کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، قبر سے گزرا تو سارے مردے کھڑے ہو کر کے اس کے پیچھے بھاگنے لگے، سارے مردے زندہ ہو کر اس کے پیچھے بھاگنے لگے، اگر یہ اور آگے گیا تو پتہ نہیں اور کیا کیا کرے گا۔ غوث اعظم کے نانا وہی خاموش ٹھہر گئے۔ یہ بڑی خوبصورت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کی کرامت ہے۔ سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ اے مردو بھاگو، میرے نانا چھڑی لے کر کے آ رہے ہیں۔ سارے مردے قبر سے نکل کر کے غوث پاک کے پیچھے بھاگنے لگے۔ سبحان اللہ، یہ غوث اعظم کے بچپن کی خوبصورت کرامت ہے۔